لاسٹ میں آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے انسان کی روحانیت. یہ لانگ کوسچن میں بالکل لاسٹ والی ہیڈنگ ہے انسان کی روحانیت یا حج کا فوائد، اس میں بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے لاسٹ والی لائن لکھنی ہے کہ حج کا یہ سفر مناسک ہے جہاں سے لے کے اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تک جہاں تک. یہ ایک لائن لکھنی ہے اور اس کی ہیڈنگ دینی ہے انسان کی روحانیت. آج ہم کریں حج اور قربانی کی مشق. تو اس کے لانگ کوسچنس کی ہیڈنگس بھی بنائیں گے ہم اور شارٹ کوسچن سالو کریں گے اور ایم سی کیوز بھی. سب سے پہلے ایم سی کیوز ہیں. پہلا کوسچن ہے عمرہ ادا کرنا ہے، اس کا آنسر ہے سنت. حج کا رکن اعظم ہے، اس کا آنسر ہے وقوف عرفہ. تھرڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا، اس کا آنسر ہے ایک مرتبہ. عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، اس کا آنسر ہے قربانی. پانچواں ہے 8 ذو الحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد. پہلا شارٹ کوسچن مختصر جواب دیں. قربانی کے کوئی سے 2 احکام تحریر کریں. احکام، پہلے کوسچن کا آنسر ہے پیج نمبر 39 پہ. پہلا جو ہے 2 لکھنا ہے، تو پہلا ہے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے. اب دوسرا ہے اگر خود جانور ذبح نہ کر سکتا تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کر سکتا ہے مگر اجازت ضروری ہے. تو یہ پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے. اچھا، دوسرا جو شارٹ کوسچن ہے نا وہ ہے کہ حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام کن مقدس مقامات کے انوار و فیوز سے مستفید ہوتے ہیں تو وضاحت کریں. یہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں مقامات. تو مقامات تو آپ کے اس میں بک میں ہے ہی نہیں، تو آپ نے لکھنا ہے مسجد الحرام، مقام ابراہیم، مزدلفہ، صفا مروہ، جبل نور، غار حرا وغیرہ. تو آپ نے یہ لکھنا ہے شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر. اس کے بعد ہے آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 3 اور وہ ہے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کا آپ نے کرنا ہے پیج نمبر یہاں سے ہے پیج نمبر 39. حج ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اجتماعیت کا مظہر ہے. حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، جہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں. ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں. یکساں کا مطلب ایک جیسے، اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں. حج کے موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، جس سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ شارٹ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے. اب ہم کریں گے لانگ کوسچن. حج اور قربانی کے بارے میں ایک جامع مضمون تحریر کریں. حج کا بھی لکھنا ہے اور قربانی کا بھی لکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم کریں گے حج کا. تو حج کا جب ہم لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پیج نمبر 38. یہ پورا جو باکس ہے نا یہ حج کے لیے. اچھا، اب پہلی ہیڈنگ دینی ہے حج اسلام کا اہم رکن یا اسلام کا اہم رکن کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ دینی ارشاد باری تعالیٰ. پھر آپ ترجمہ لکھیں گے. پھر یہ جو ترجمے کے نیچے ہے نا حج اس اعتبار سے ایک جامع ہے، تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حج ایک جامع عبادت، یا آج صرف جامع عبادت کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ نے ایک لائن لکھنی ہے. حج کے مناسک والی ہیڈنگ آپ نے الگ بنانی ہے. پھر یہاں سے الگ ایک لائن یعنی ایک لائن لکھنا ہے. پھر حج اور عمرہ کی فضیلت آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. پھر یہ آپ کی ہیڈنگ ہے بنی بنائی ہیڈنگس پڑھی ہیں، تو اس میں احادیث لکھنے ہیں. احادیث کی ہیڈنگ بنا دو، آپ کی مرضی. نہیں تو بس حج اور عمرہ کی فضیلت ہے اور آپ نے یہ احادیث 3 لکھنی ہے اس کے اندر. اب لکھنی ہے آپ نے قربانی کی ہیڈنگ بنی بنائی ہے. پیج نمبر 39 پہ جب قربانی والی آپ لکھیں گے تو قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے اصول، یہ ہیڈنگ پہلے بنائیں گے قربانی، اور پھر قربانی سے مراد جہاں سے لے کے اور سخت وعید آئی تک. یہ پہلے 3 لائن لکھیں گے. پھر آپ لکھیں گے احادیث نبوی ہیڈنگ بنائیں گے، اور پھر لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر آپ نے یہ ایک لائن لکھنی ہے. اس کے بعد یہ عید کی نماز یہ والی تو اس کے اندر ہو گیا نا. اچھا، یہاں پہ آپ نے عید کی نماز جہاں پہ لکھا ہوا نا یہ شارٹ کوسچن نمبر 1 نہیں تھا، آپ نے اس کی ہیڈنگ بنانی ہے احکام قربانی کی ہیڈنگ بنانی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے یہ جو انڈر لائن کیا ہوا اجتماعی قربانی کی، پھر آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے. پھر آپ نے قربانی کا فلسفے کی ہیڈنگ بنانی، جو انڈر لائن کیا ہوا ہے نا ان کی ہیڈنگ آپ نے یہی بنانی ہے. لاسٹ میں حج کے جو فوائد ہیں نا اس میں ایک لائن ایڈ کر دیجیے گا، اس کے بالکل لاسٹ والی لائن. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا. پہلے کون سے لیکچر اپلوڈ کرنے چاہیے یہ بھی بتا دیں، اور کوئی بات سمجھنا ہے پوچھ لیجیے گا، کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور اپنے ریکویسٹ کوئی ہو تو وہ بھی کر دیجیے گا. میں ضرور اس کو رپلائی کروں گی، اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گی اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوا تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، نہیں تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے، آپ کو ہیڈنگس پراپر سمجھ نہیں آئیں گی. تھینک یو سو مچ. مجھے سپورٹ کرتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں، اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.